خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، وزیراعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو دو ٹوک پیغام۔ کہا دہشت گرد افغانستان سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر افغان حکومت پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے تو ایمانداری اور سچائی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیے کو رد کرتی ہے۔ خارجیوں اور فتنہ ہندوستان سے معاملہ فہمی کی بات کرنے والے انہی کے اعلی کار ہیں، اعلی کاروں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ہر صورت ان دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ بنو۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت۔ جنوب وزیرستان آپریشن میں 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے بنو سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ، سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیاں، 45 خوارج مارے گئے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، 22 بھارتی پراکسی دہشت گرد ہلاک۔ جنوب وزیرستان میں بھی دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ، 13 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ لوئر دیر میں 10 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشنز کے دوران پاک فوج کے 19 بہادر سپاہیوں نے شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں جواں سال سپاہی بھی شامل۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف کا شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ بنو میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 12 بہادر بیٹوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان شہیدوں کے جنازے میں صوبے کا وزیر اعلیٰ اور پی ٹی آئی قیادت نے شرکت نہیں کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام، کہا کہ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ کیا وہ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی سپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ ہے؟ سیلابی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات ناگزیر۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے زیاں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ مؤثر حکمرانی اور پائیدار انفراسٹرکچر کی فوری ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امدادی سرگرمیوں میں مصروف پاک فوج، ریسکیو 1122 اور پولیس کے جذبے کو سراہا۔ سول انتظامیہ کے ساتھ قریبی اشتراک پر زور۔ فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور اور ملتان، جلال پور پیر والا کا فضائی جائزہ لیا، نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام، سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی صارفین سے اگست کے بلوں کی وصولی روک دی۔ وزیراعظم نے کہا کہ سیلاب متاثرہ صارفین کے اگست کے ادا شدہ بل کو آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد بجلی کے بلوں سے متعلق حتمی اعلان کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی اپنے گھروں میں واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب میں سیلاب سے تباہی کی داستان، شجاع آباد رحیم یار خان میں دیہات ڈوب گئے۔ چشتیاں کے مقام پر دریائے ستلج میں شدید طغیانی، قریبی علاقوں میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسانوں کی ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں بہہ گئیں، سینکڑوں گھر میں پانی داخل، درجنوں مکانات تباہ۔ موضع جعفر شاہ کے مکین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ شجاع آباد کے موضع دھاؤندوں میں بلند پڑنے والا شگاف 300 فٹ چوڑا ہو گیا۔ سیلابی پانی ماڑھا بستی میں داخل ہو گیا۔ پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلاب نے سندھ کا رخ کر لیا۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی سطح بلند، ملحقہ علاقوں میں ہائی الرٹ جاری۔ سکھر اور کوٹری بیراج پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ۔ سکھر بیراج پر 4,60,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ، متعدد قریبی علاقوں کو خطرہ لاحق۔ نوشہر و فیروز میں تگر بچاؤ بند کے قریب زمینداری بند ٹوٹنے سے کئی دیہات ڈوب گئے، علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر۔ رافائل طیارے گرانے کے بعد وکٹیں گرانے کی تیاری، انتظار ختم، تیاریاں پکڑ لو۔ ایشیا کپ 2025 کا ہائی وولٹیج پاک بھارت ٹاکرا آج ہوگا۔ ہر ٹیم کے خلاف بے خوف کرکٹ کھیلیں گے، بھارت بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اوپننگ بیٹر سائم ایوب نے کہا، ہمارا ہدف صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ کی ٹرافی جیتنا ہے۔ شائقین کرکٹ بھی سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کے لیے بے چین، کہتے ہیں امید ہے میچ جیت جائیں گے۔ ایشیا کپ کا میزبان بھارت کرکٹ بورڈ عوامی دباؤ کے باعث منظر سے غائب۔ دبئی میں بھارتی کرکٹ بورڈ کا کوئی عہدیدار سامنے نہیں آیا۔
بھارتی بورڈ کے عہدیدار اسٹیڈیم کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر میچ دیکھیں گے۔ ICC چیئرمین جے شاہ بھی اسٹیڈیم نہیں آئیں گے۔ جے شاہ کا ایک اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہونے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر قطر کا دورہ طے۔ 15 ستمبر کو دوحہ میں منعقد ہونے والے عرب اسلامک سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیراعظم کو اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دے دی گئی۔ اجلاس غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں اور فلسطین کی بگڑتی صورتحال کے پس منظر میں بلایا گیا۔ اسرائیل کی قطر کو دوبارہ حملے کی دھمکی، عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب، اسلامی ممالک کی مشترکہ افواج کی چھٹیاں منسوخ، ہائی الرٹ جاری، کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی تیاریوں کے احکامات، مشترکہ دفاع پر اہم فیصلے متوقع، پاکستان اور ترکیہ کو مشترکہ اسلامی افواج کی سربراہی دینے کی تجویز، مڈل ایسٹ کو ریڈ وار زون قرار دینے پر مشاورت۔ قطر اور امریکہ کے درمیان سفارتی سرگرمیاں تیز، قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی امریکی صدر سے ملاقات، دوحہ حملے کے بعد صورتحال پر غور، شیخ محمد بن عبد الرحمن کی امریکی نائب صدر JD وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی گفتگو، اسرائیلی حملے اور دوحہ واشنگٹن سیکیورٹی تعلقات پر بات چیت۔ اسرائیل کا قطر کے بعد مصر میں بھی حماس کی قیادت کے قتل کا منصوبہ، مصری انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیل کچھ عرصے سے قاہرہ میں حماس قیادت کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہا ہے، خبردار کیا کہ اس کی سرزمین پر ایسی کوئی بھی کارروائی اعلان جنگ سمجھی جائے گی اور قاہرہ اس کا جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی غزہ سٹی میں اقوام متحدہ کے 2 اسکولز پر بمباری، 23 فلسطینی پناہ گزین شہید، خان یونس سمیت کئی علاقوں میں خیموں اور رہائشی مقامات پر حملے، شہداء کی تعداد 51 ہو گئی، درجنوں زخمی، غزہ سٹی پر مزید 2 بلند عمارتیں ملیہ میٹ کر دی گئیں، شدید حملوں کے باعث 13 لاکھ سے زائد فلسطینی غزہ سٹی میں پھنس گئے، امدادی مراکز پر حملے، مسلط کردہ بھوک سے 2 بچوں سمیت 7 فلسطینی دم توڑ گئے، گلوبل سمود فلوٹیلا کا پہلا گروپ تیونس سے روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار، بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، تعاون کے کثیر الجہتی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ حکومت کے عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کی تیاری، پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 89 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، پیٹرول 1 روپے 54 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 79 پیسے اضافے کی تجویز، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، وزیراعظم حتمی منظوری دیں گے۔ پہلے میں جواب نہیں دیتا تھا، اب میں جواب دوں گا، اسپتال میں احتجاج، بینرز نعروں کی اجازت نہیں دے سکتے، جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، میئر کراچی مرتضی وہاب نے واضح کر دیا، کہا ڈاکٹرز کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تنخواہ کی ادائیگی ہوگی، ڈاکٹرز کا بنیادی کام مریضوں کی خدمت کرنا ہے۔ جرائم میں 32% کمی آئی، اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں 30% کمی ریکارڈ کی گئی، ایڈیشنل IG کراچی جاوید اعلیٰ موڈھو کہتے ہیں بین الصوبائی کار لفٹر 8 رکنی گروہ کو پکڑ لیا ہے، گروہ میں پولیس کا ایک اہلکار بھی شامل ہے۔ مودی سرکار کے فوجی اہلکار مراعات نہ ملنے پر سراپا احتجاج، بھارتی ریاست بہار میں مراعات اور ضروریات پوری نہ ہونے پر بھارتی فوجی اہلکار بغاوت پر اتر آئے، بھارتی پرچم تھامے فوجی اہلکاروں نے ریاست بہار کے مختلف شہروں میں احتجاجی مارچ کیا، بھارتی فوجیوں نے کہا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو بہار سے شروع ہونے والا احتجاج پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ اور T20 ایشیا کپ کے 5ویں میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی، لنکن ٹائیگرز نے 140 رنز کا ہدف 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا، کامل مشرا نے 32 گیندوں پر 46 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، پہلی اننگز میں بنگلہ دیش کی ٹیم 5 وکٹوں پر صرف 139 رنز بنا پائی۔